السلام علیکم ناظرین محترم دوستو، زلیخا وہ خوش نصیب خاتون ہے جنہیں اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کی زوجہ ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ آپ کا اصل نام راحیلہ تھی، مگر عوام میں آپ اپنے لقب زلیخا سے زیادہ مشہور تھی۔ دوستو، زلیخا ایک مغربی بادشاہ تیموس کی انتہائی خوبصورت شہزادی تھی۔ 9 برس کی عمر میں آپ نے خواب میں پہلی بار حضرت یوسف علیہ السلام کا دیدار کیا تو اسی وقت ان کی دیوانی ہو گئی اور آپ کو عاطف غیبی سے آواز آئی کہ جس ہستی کی آپ تمنا رکھتے ہیں اس کے شاہ مصر بننے تک صبر و استقامت کا دامن تھامے رکھے۔ مگر آپ چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی حقیقت سے بخوبی آگاہ تھی اور اسی لیے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو صبر نہ کر سکے، جس کی وجہ سے آپ کو کئی تکالیف کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ یہاں تک کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں اپنا حسن، مال اور دولت قربان کر دیا۔ 70 اونٹوں کے بوجھ کے برابر جواہرات اور موتی نثار کر دیے۔ جب بھی کوئی یہ کہتا کہ میں نے یوسف کو دیکھا ہے تو وہ اسے بیش قیمت آر دے دیتے، یہاں تک کہ ان کے پاس باقی کچھ نہ رہا۔ دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام سے زلیخا کی شادی کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔ جیسا کہ دین و دنیا کی انوکھی باتیں نامی کتاب میں ہے کہ عزیز مصر کے موت کے بعد چونکہ حضرت زلیخا تنگ دست اور محتاج ہو چکی تھی اور آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی تھی تو کسی نے انہیں مشورہ دیا کہ اگر آپ حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ اب شاہ مصر بھی ہے اس سے اپنا معاملہ ذکر کرے تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ پر رحم کرے اور آپ کی مدد فرما کر آپ کو غنی کر دے، کیونکہ آپ نے بھی ان کا خیال رکھا تھا اور ان کو عزت دی تھی۔ اس پر جب کسی نے انہیں یہ بھی کہا کہ ایسا نہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ ان کو آپ کا وہ سلوک یاد آ جائے جب آپ نے ان پر الزام لگایا تھا، تو انہیں کافی تکالیف کا بھی سامنا کرنا پڑا تھا اور وہ بھی آپ کے ساتھ ویسا ہی کرے جیسا آپ کی وجہ سے ان کے ساتھ ہوا۔ تو زلیخا فرمانے لگی کہ میں ان کی بردباری اور کرم نوازی کو جانتی ہوں، چنانچہ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کی گزرگاہ میں ایک ٹیلے پر بیٹھ کر ان کا انتظار کرنے لگی۔ جب آپ قوم کی تقریباً 1 لاکھ معزز لوگوں اور وزیر و مشیروں کے ساتھ نکلے اور بی بی زلیخا نے حضرت یوسف کی خوشبو محسوس کی تو آپ کھڑی ہوئی اور آواز دی، پاکی ہے اس کے لیے جس نے مصیبت کے سبب بادشاہ کو غلام اور اطاعت کے سبب غلام کو بادشاہ بنا دیا۔ دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا، تم کون ہو؟ انہوں نے غرض کی، میں وہی ہوں جو آپ کی خدمت خود کیا کرتی تھی، آپ کے بالوں میں اپنے ہاتھ سے کنگھی کرتی تھی، آپ کے رہنے کی جگہ کی خود صفائی کیا کرتی تھی۔ مجھے میرے کیے کی سزا مل چکی ہے، میری قوت ختم ہو گئی ہے، میرا مال ضائع ہو گیا، میری آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی ہے اور میں لوگوں سے سوال کرنے پر مجبور ہو گئی ہوں۔ پہلے مصر کے لوگ میری نعمت کو دیکھ کر رشک کرتے تھے اور اب میں اس سے محروم ہو چکی ہوں، کیونکہ فساد کرنے والوں کی یہی سزا ہے۔ دوستو، یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام بہت زیادہ روئے اور حضرت زلیخا سے فرمایا کہ کیا تیرے دل میں میری محبت میں سے کچھ باقی ہے؟ آپ نے غرض کی، جی ہاں، اس کی قسم جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، مجھے آپ کی طرف دیکھنا زمین بھر سونا چاندی ملنے سے زیادہ محبوب ہے۔ دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے چلے گئے اور حضرت زلیخا کی طرف پیغام بھیجا اور کہا کہ اگر تمہاری رضامندی ہو تو میں تم سے نکاح کر لوں گا اور اگر تم شادی شدہ ہو تو میں تمہیں غنی کر دوں گا۔ آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پیغام لانے والے سے کہا کہ میں جانتی ہوں کہ وہ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، کیونکہ میری جوانی اور حسن و جمال کے وقت تو انہوں نے میری طرف توجہ نہیں دی اور اب جب کہ میں بوڑھی، اندھی اور فقیر ہوں تو وہ مجھے کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے
ان سے نکاح کر لیا اور ان کے پاس آئے، پھر نماز پڑھی اور اللہ پاک سے اس کے اسم اعظم کے وسیلے سے دعا کی تو اللہ پاک نے حضرت زلیخا کا حسن و جمال، بصارت اور جوانی انہیں لوٹا دی۔ نکاح کے وقت آپ باکرہ تھی اور آپ سے افراسین بن یوسف اور منشا بن یوسف پیدا ہوئے۔ حضرت یوسف اور حضرت زلیخا نے اسلام میں بڑی خوشگوار زندگی گزاری، حتیٰ کہ موت نے آپ دونوں کے درمیان جدائی ڈالی۔ دوستو یاد رہے کہ حضرت زلیخا کی توبے کا اعلان قرآن کریم میں کیا گیا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے قصور کا اعتراف کر لیا تھا اور قصور کا اعتراف توبہ ہی ہے، لہٰذا حضرت زلیخا کو برے لفظوں سے یاد کرنا حرام ہے، کیونکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی صحابیہ اور ان کی مقدس بیوی تھی۔ اللہ پاک نے بھی ان کے قصوروں کا ذکر فرما کر ان پر غضب ظاہر نہ فرمایا، کیونکہ وہ توبہ کر چکی تھی اور توبہ کرنے والا گنہگار بالکل بھی نہیں ہوتا۔ اور اپنے مجازی عشق کے لیے معاذ اللہ حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کے قصے کو دلیل بنانا سخت جہالت اور حرام ہے، کیونکہ عشق صرف زلیخا کی طرف سے تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کا دامن اس سے پاک تھا، لہٰذا زلیخا کا ذکر ہرگز بے ادبی سے نہ کیا جائے، بلکہ ہر حال میں احترام کا خیال رکھا جائے۔ بہت سے بے باک لوگ حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کے واقعے کو بڑا چڑھا کر بیان کرتے ہیں اور معاذ اللہ ان کی شان میں بہت سی بے ادبیاں کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو فوراً سچی توبہ کر لینی چاہیے، ورنہ بربادی یقینی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو ویڈیو کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کریں اور اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔